یہ ریلوے کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں. بیٹا آپ نے ریلوے کو دیکھا, ریل گاڑی کو چلتے ہوئے, تو ریل گاڑی میں بیٹا ایک انجن ہوتا ہے اور پیچھے اس کے یعنی 50-100 ڈبے آپ لگا سکتے ہیں. تو یعنی ایک وقت میں ریلوے جتنے یعنی مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا سکتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں 100-150 بسیں چاہیے ہوتی ہیں. 100-150 بسیں چاہیے ہوتی ہے. تو ریلوے, آپ کو پتا ہے کہ ریلوے گاڑی جو ہے, ریل گاڑی, اس میں صرف ایک انجن ہوتا ہے اور وہی جو ہے تیل استعمال کرتا ہے. جبکہ ہم اگر 100 بسوں کو استعمال کریں تو 100 بسیں تیل استعمال کریں گی. ایک تو تیل کا خرچہ زیادہ ہوگا اور دوسرا اس سے ماحول میں آلودگی زیادہ پیدا ہوگی, دھواں زیادہ پیدا ہوگا. تو اس لیے دنیا بھر میں بیٹا جو ریلوے ہے نا, وہ سب سے سستا اور ماحول دوست ذرائع آمد و رفت سمجھا جاتا ہے, کہ جس کے ذریعے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں, سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے. تو بیٹا سب سے پہلے 1825 میں برطانیہ کا ایک آدمی تھا, جارج اسٹیفن. اس نے برطانیہ کے 2 شہروں کے درمیان جو ہے ریل کار چلائی تھی یا ریل گاڑی چلائی تھی. پاکستان جب بنا تو پاکستان کو برطانیہ کی طرف سے, آپ کو پتا ہے کہ آزادی سے پہلے ہندوستان, پاکستان سب جو تھے وہ برطانیہ کے انڈر تھے. تو برطانیہ نے یہاں پر ریلوے لائن بچھائی, غور سے دیکھے ذرا, اور وہ ریلوے لائن جو ہے وہ چھوڑ کے گئے. پاکستان میں آج کل ریلوے لائن کی لمبائی جو ہے وہ 11,881 کلومیٹر ہے. کتنی ہے؟ 11,881 کلومیٹر. اس کے مقابلے میں عوامی جمہوریہ چین, جو ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے, وہاں پر جو ریلوے لائن کی لمبائی ہے انہوں نے بعد میں بنائی ہے, وہ 1.5 لاکھ کلومیٹر ہے. کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ کلومیٹر. بیٹا ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے انڈیا, وہاں پر ریلوے لائن کی لمبائی جو ہے وہ 68,103 کلومیٹر بنتی ہے. ریلوے لائن جو ہے لندن میں, کہتے ہیں کہ لندن جو شہر ہے نا, اس میں آپ کو رش بہت کم نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ لندن شہر کے نیچے, زمین کے نیچے انہوں نے ایک سرنگ بچھائی ہے اور اس کو میٹرو ٹرین کہتے ہیں, کہ وہ زمین کے اندر ہی چلتی ہے, آپ کو اس کا پتہ نہیں چلتا. اور اس کے ذریعے روزانہ بیٹا لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کاموں پر جاتے اور واپس آتے ہیں. یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ریلوے کے ذریعے سفر کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ریلوے جو ہے وہ سفر کرنے کا سستا ترین ذریعہ ہے. اور ایک دن مجھے یاد ہے کہ لندن میں میٹرو ٹرین بند ہو گئی تھی, وہاں کے ورکرز نے ہڑتال کر دی تھی. تو لندن شہر میں لوگ اپنی گاڑیاں لے کے جب نکلے کام پر جانے کے لیے, تو لندن شہر سارا جو ہے وہ بند ہو گیا تھا اور کوئی آدمی بھی جو ہے وہ اپنے کام پر نہیں پہنچ سکا تھا. یعنی وہاں پر میٹرو کا اتنا فائدہ ہے. لیکن ہمارے ملک میں ہمارے حکمرانوں نے ریلوے کو ترقی نہیں دی, اور آپ میں سے کم بھی بچے ہوں گے جنہوں نے ریل کے ذریعے سفر کیا ہوگا. لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ 1980 تک پاکستان میں بھی آنے جانے کا سستا ترین ذریعہ جو تھا, جس کے ذریعے لوگ زیادہ تر سفر کرتے تھے اور سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا, وہ ریل تھی. مجھے یاد ہے جب میں نے ہوش سنبھالا تو کاموں کی کہ ریلوے اسٹیشن پر تقریباً 24 گھنٹوں میں 5-6 جو گاڑیاں تھی نا آ کے رکتی تھی, سٹاپ کرتی تھی, اور اس میں لوگ سوار ہوتے تھے اور مسافر اترتے تھے. اور جتنا رش آپ کو روڈ پر نظر آتا ہے نا, جی ٹی روڈ پر, تو ان دنوں میں کاموں کی ریلوے اسٹیشن جو تھا وہاں پر اتنی بھیڑ ہوتی تھی. جب گاڑی آتی تھی نا تو لوگ سمجھتے تھے کہ بازار ہے. لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ٹرانسپورٹ, روڈ ٹرانسپورٹ مافیا, جن کی بسیں تھی, جو بڑے لوگ تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ریلوے کو ناکام کرنا شروع کر دیا. جب ریلوے کو ناکام کرنا شروع کیا, مختلف شہروں کے سٹاپ ختم کر دیے, ٹھیک ہے, ریلوے کی مرمت نہیں کی, لائنیں نہیں بچھائی, جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ لوگ زیادہ تر جو ہیں
وہ کس کے ذریعے سفر کرنا شروع ہو گئے؟ بسوں کے ذریعے، کاروں کے ذریعے۔ بیٹا جب بسوں کے ذریعے، کاروں کے ذریعے لوگوں نے سفر کرنا شروع کیا تو روڈوں پر رش بڑھ گیا، گاڑیاں بڑھ گئی، پولوشن بڑھ گئی، شور بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ جب تک ریلوے کے ذریعے سفر تھا اس وقت تک شہروں میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اتنی پولوشن نہیں ہوتی تھی، اتنا شور نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ آج کل ہماری ساری آمد و رفت، ہماری جو یعنی ضرورت کی اشیاء ہیں کراچی سے اور ملک کے دیگر علاقوں سے، وہ ریلوے کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں پہنچائی جاتی بلکہ ٹرکوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائی جاتی ہے۔ بیٹا ریلوے جو ہے وہ سفر کرنے کا سستا ترین اور تیز ترین جو ہے ذریعہ ہے، کیونکہ ریلوے جو ہے وہ جب لائن پر چلتی ہے تو لائن پر ٹریفک تو نہیں ہوتی نا، تو وہ سیدھی مثلا لاہور کا سفر اگر ایک بس 1.5 گھنٹے میں کرتی ہے تو وہ ریل جو ہے وہ 45 منٹ میں کرے گی، کیونکہ وہ کہیں پر رکے گی نہیں، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ تو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جس طرح باقی چیزوں کو تباہ کیا گیا ہے، اسی طرح ریل کو بھی جان بوجھ کر تباہ کیا گیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں یورپین یونین ہے، دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے، وہاں پر آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ آج کل بھی ریل ہے۔ آج کل بھی انڈیا میں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ کس کے ذریعے سفر کرتے ہیں؟ ریل کے ذریعے۔ اور وہاں پر ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے ریل سسٹم میں GPS سسٹم لگایا گیا ہے کہ اگر کوئی گاڑی دور سے آ رہی ہے نا تو دوسری گاڑی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں سے دوسری گاڑی آ رہی ہے تو وہ اپنی سپیڈ کم کر دیتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آزادی کے بعد نہ تو اپنے ریلوے لائن کی مرمت کی ہے، ٹھیک ہے، نہ اس کو یعنی نیا کیا ہے اور نہ دوسرا پیسہ اس پر لگایا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں آئے روز ریلوے کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جس میں ریل گاڑیاں جو ہیں وہ لائنوں سے اتر جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں۔ تو بیٹا پولوشن ختم کرنے کا، رش ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ ہم دوبارہ سے ریلوے کو ریوائول کریں، ریل کی طرف آئیں، کیونکہ ریل جو ہے ایک تو وہ سستا ذریعہ ہے سفر کرنے کا، دوسرا وہ محفوظ ہے، اور تیسرا اس کے ذریعے ہم جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ریل کے ذریعے چیزوں کو ایک شہر سے دوسری جگہ پہنچایا جائے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ چیزوں پر خرچہ کم آئے گا، لاگت کم آئے گی، جس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ سستی ہو جائے گی۔ لیکن جو روڈ مافیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کا ریل کا نظام ٹھیک سے چلے، پاکستان کا ریل کا نظام ٹھیک سے چلے۔ تو بیٹا آج ہم نے ریل کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، یہ ریل آپ کو نظر آ رہی ہے، ریل گاڑی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ نکل رہا ہے، یہ کہاں جلتا ہے؟ انجن میں۔ اب یہ انجن ہے، اس کے پیچھے اگر آپ 100 ڈبے بھی لگا لیں گے تو وہ اس کو کھینچ کر لے کر جائے گی، یعنی 100 بسیں مفت میں بغیر کسی خرچے کے ایک جو انجن ہے وہ کھینچ کر لے جاتا ہے۔ تو اس سے خرچہ کم آیا کہ زیادہ آیا؟ پولوشن کم پیدا ہوئی کہ زیادہ پیدا ہوئی؟ کم پیدا ہوئی۔ رش کم ہو گیا کہ زیادہ ہو گیا؟